ورضوان الله تعالى على من أحبهم ولعنة الله وملائكته على من عدل عنهم بالعداوة والبغضاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أذري واشركه في أمري صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساتھی اجازت ماشاء اللہ. عزیزان محترم، قرآن مجید قرآن حمید سے کچھ آیات آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے. ماشاء اللہ. کوشش کروں گا کہ آیات کے گرد گرد کچھ گزارشات عرض کر سکوں. ماشاء اللہ. یہ کتاب خدا قرآن مجید کو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل قرآن بیان فرما رہے تھے تو درمیان بیان دو جملات فرمائے تھے. رسول خدا نے فضائل قرآن مجید میں دو جملات فرمایا: من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. اس کلام مجید کا، اس قرآن مجید کا یہ کام ہے کہ اگر کسی نے اسے اپنے سے مقدم رکھا، اپنے آگے رکھا، تو یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید اس آدمی کو جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، اور جس نے بھی اس کلام پاک کو، قرآن مجید کو اپنے پس پشت ڈال دیا، اس کو پیچھے رکھا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، تو یہ اسے جہنم میں دھکا دے گا. یہ نکات سمجھنے والے ہیں. اگر امامہ کو رکھتا ہے، من جعلہ امامہ، اگر وہ سامنے رکھ رہا ہے تو سرکار نے کہا قادہ الی الجنہ، قیادت کرے گا جنت میں، کیونکہ اس نے خود بھی جنت میں جانا ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا بھی چلا گیا. لیکن دوسرا جملہ سننے والا، سمجھنے والا، ومن جعلہ خلفہ، جس نے اسے پیچھے رکھا، ساقہ الی النار، وہ اسے جہنم میں دھکا دے گا. یہ نہیں کہا کہ خود بھی جائے گا، چونکہ اس نے جہنم میں نہیں جانا، یہ اس کو لے جائے گا جہنم کے دہانے کا. پھر جب وہ جہنم کے دہانے پہ جا کر متوجہ ہوگا، یہ اسے دھکا دے گا. اب سوال یہاں تھوڑا سا سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ امامہ ہو یا خلفہ سے کیا رہا ہے. قرآن مجید کو آگے رکھیں تو جنت ہے، پیچھے رکھا جہنم ہے. یہ آگے اور پیچھے سے کیا رہا ہے؟ توجہ ہے آپ. ماشاء اللہ. نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کیا ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید بیچنے والے کچھ آتے ہیں، قرآن مجید سیل کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ آتے ہیں، انہوں نے آگے ایک سینسر بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس پر قرآن مجید ہوتے ہیں. آپ وہ آگے آگے رکھ رہے ہیں قرآن مجید کو. کیا رسول خدا یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے آگے آگے رکھو؟ یقیناً یہ نہیں ہے. اور کیا خلف سے مراد یہی ہے تو ہمارے ہاں رائے ہے اس طرح کچھ نہ کرنا، تعظیم اپنی جگہ، لیکن ہم اس فرمان کو دیکھ رہے ہیں نا، قول کو دیکھنا. کیا کچھ سے مراد یہی ہے جس نے پس کچھ ڈالا ہے، اس کو پیچھے رکھا اور اس کی طرح کچھ کی کہتے ہیں؟ پھر کیا مطلب؟ اسے آگے رکھو جنت، پیچھے کر دیا جہنم. یہ آگے پیچھے تو کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ قرآن کو آگے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس سے پوچھو کہ ہم کیسا عقیدہ بنائیں. پہلے سے پوچھو ہم توحید کے متعلق عقیدہ بنانا چاہتے ہیں، کیسا بنائیں؟ پھر اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلاؤ. پہلے اس سے پوچھو ہم نبوت
کے بارے میں عقیدہ بنانا چاہتے ہیں کیسا ہونا وہ نبی، اس سے پوچھو، پھر اس کے پیچھے چلو. امامت کے بارے میں اس سے پوچھو، اس کے مطابق چلو. یہ ہے اس کو آگے رکھنا. اور اگر تم نے خدا نخواستہ پہلے عقیدہ بنا لیا اور بعد میں اس کو سپورٹ کے لیے لیا تو یہ تمہارا ساتھ تو دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ ہر فرقہ قرآن مجید پیش کرتا ہے آپ کو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آیات میں پیش کرتا ہو اپنے حق پر ہونے کے لیے. کوئی بھی فرقہ قرآن مجید پڑھتا ہے دیکھیں یہ آیت ہماری سپورٹ کر رہی ہے، یہ آیت ہماری تائید کر رہی ہے نہیں. لیکن رسول خدا کے اس فرمان میں عجیب نکات ہیں، دقت ہے. تب جا کے وہ جہنم میں ڈالے گا نا کہ پیچھے سے جب آدمی آگے نکل گیا، عقیدہ بنا لیا، اب اس نے قرآن کو کھولا اور دیکھنا شروع کیا کہ کون کون سی چیز میرے موافق ہے، اس کو لے کر کے عوام کے سامنے آ گیا، باقی سب کو چھوڑتا گیا. اب اس نے ایک قدم اٹھا لیا قرآن سے پوچھے بغیر. اب اس نے دیکھ رہا ہے پیچھے تو قرآن میرے پیچھے سپورٹ کر رہا ہے، کہا ٹھیک ہے کر رہا ہے. اس نے اگلا قدم بھی بڑھا دیا. قرآن دیکھا سپورٹ کر رہا ہے کہ جی کر رہا ہے، اس نے اگلا قدم بھی بڑھا دیا. اب وہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے. قرآن اس کے ساتھ آ رہا ہے. یہی آج ہو رہا ہے، قرآن ساتھ آ رہا ہے. لیکن اچانک جب اسے پتا چلے گا کہ آپ آگے جہنم ہے، قرآن ساتھ آ رہا ہے، اب وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکے گا. اب جہنم پہ پہنچ کر وہ چاہنے کے باوجود واپس نہیں آئے گا تو قرآن کیا کرے گا؟ ساقہ النار، اسے جہنم میں دھکا دے گا. عزیزان محترم میں کوشش کرتا ہوں شیعہ اور سنی اس فرق سے بلند بالا ہو کے گفتگو کی جائے، کیونکہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ کی جرأت یا جسارت نہیں. شیعہ ہو غیر شیعہ ہو قرآن مجید کو سب مانتے ہیں. اور اس پر ہمیں کم از کم اتفاق کرنا چاہیے کہ ہم قرآن توحید لیں قرآن مجید سے، نبوت لیں قرآن مجید سے، خلافت و امامت بھی اگر لینی ہے تو قرآن مجید میں ہے نا. بھئی قرآن کا خود دعویٰ ہے لا رقم ولا یعبس اللہ فی کتاب مبین، اس میں ہے سب کچھ، کیوں نہیں مل رہا؟ اور پھر حضرت عمر کا اپنا فرمان بھی ہے حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو بھئی کافی اسی صورت میں ہوگی نا، سب کچھ دے گی تو یہ ہمیں خلافت کیوں نہیں دے رہی، ہمیں امامت کیوں نہیں دے رہی؟ دیتی ہے، بالکل سب کچھ دیتی ہے. لیکن دیکھیے کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی. کوئی بھی کتاب کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن کچھ اس میں رموز ہوتے ہیں، کچھ اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو بغیر پڑھانے والے کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اسی لیے رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے کتاب بھی دی، ساتھ معلم کتاب بھی دیے. اگر اس میں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو ادھر سے پوچھ لینا. اب اس میں ہماری کوتاہ فہمی ہے، ہماری جو بھی سمجھے کوتاہی ہے کہ ہم نے صحیح جو تھے، جو در تھے ان کو چھوڑ دیا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگے. میں دعوت تو نہیں، چیلنج نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کرتا ہوں کہ کوئی بھی بھائی اہل سنت سے غیر شیعہ سے جتنی خالص توحید الحمدللہ مذہب شیعہ میں ہے، کسی مذہب میں اتنی خالص توحید نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جو معیار نبوت ہے اہل شیعوں کے درمیان کسی کا نبی اس پر پورا نہیں کر سکتا. اسی طرح جو خلافت و امامت کی شرائط ہیں اور معیار و میل ہے اہل شیعہ کے ہاں کسی مذہب میں ایسا معیار نہیں آتا ہے. یقین کیجیے کسی سے بات کر لیجیے گا، میں کوشش کرتا ہوں بات ذمہ داری سے کروں اور نہ آپ کا وقت میں ضائع کرنا چاہتا ہوں نہ اپنا کرتا ہوں. مولانا قبلہ تشریف فرما ہے ضیاء الوقت اشد من انقطاع الروح، کہ وقت کا ضائع ہونا روح کے چلے جانے سے زیادہ نقصان دہ ہے. وقت کا ضائع ہونا روح کے چلے جانے سے، نکل جانے سے زیادہ نقصان دہ ہے. کہ جی کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے نا تو آدمی کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، لیکن جب وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کا تعلق اس کے خدا سے کٹا ہوا ہوتا ہے. پروردگار سے انسان کا تعلق کٹ جائے یہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. ایسا آپ بھی کوشش کیا کیجیے کہ وقت ضائع نہ ہو، متوجہ رہنا میری گفتگو کے ساتھ. میں عرض کر رہا تھا کہ توحید ہو، نبوت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، جیسی خالص
اہل تشیع بھی ہے کسی مذہب میں ایسی. یہ دیکھیے الیکشن ہمارے ہوتے ہیں نا, الیکشن میں شرط مثلا لگا دیجیے کہ جی جو بھی اس الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینا چاہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے BA, مثلا BA میرٹ ہے. اب جس ایک آدمی ہے جس کے پاس اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ماسٹر ہے, مثلا ڈاکٹریٹ کیا ہوا اس نے, PhD ہے, اب اسے کوئی پریشان نہیں, کیونکہ میری طرف سے اس سے اوپر میرٹ رکھ لیں, وہ کہتے ہیں میری طرف سے ہم ماسٹر رکھ لیں, میرا کینڈیڈیٹ کا بولے اس سے جو بلا دیں. لیکن جس کے پاس اینکر ہے, میٹر ہے یا میٹر ہے یا بالکل نہیں, وہ پریشان نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ میرج ضروری ہے, اس میں کچھ بھی شرط نہیں ہے. الحمدللہ شیعہ کے ہاں توحید ہو, نبوت ہو یا امامت و خلافت, جو بھی معیار معین کریں گے سب پر غور ہے, سب پر توحید ہماری اسی معیار پر ہے کہ آپ تصور کریں جو چاہیں توحید کا معیار معین کریں. نبوت ہماری جس معیار پہ آپ چاہیں پر سکیں, اسی طرح امامت بھی ہماری ہر معیار پر رکھی جا سکتی ہے. متوجہ ماشاءاللہ. قرآن ہمیں خلافت و امامت کے متعلق کچھ بیان کرتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. ہم نے عقیدہ قرآن سے پوچھنا ہے پھر بنانا ہے. کہا کہ قبلہ صاحب فرمایا کہ عقیدہ اور اسلام کیا ہے. میں نے رات شارٹ لفظوں میں گزارش کی تھی کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو غلط بھی ہو سکتی ہے درست بھی ہو سکتی ہے. بھائی جو بتوں کے سامنے عبادت کر رہے ہیں, ماتھا رگڑ رہے ہیں, کیا ان کا عقیدہ نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ بتوں کے سامنے ماتھا رگڑنا بھی عقیدہ ہے, صحیح ہے غلط؟ ایسا عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام ہے تسلیم کا نام, اور تسلیم کسے؟ حق کو. حق کے سامنے سر تسلیم خام کرو, یہ اسلام ہے, اور یہ اسلام فقط اور فقط حق ہوتا ہے. آپ اللہ کی خدمت میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ ایک نبی کی دعا ہے, اور نبی بھی بڑا جلیل القدر نبی. اللہ اس کے فضائل اتنے پیراگرام کی کتب میں ہیں کہ کیا کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی دعا ہے. ان کے جلال کا انداز یہ ہے کہ آقا صاحب ایک مرتبہ ملک الموت آ گیا بیچارہ حضرت موسیٰ کے سامنے کہ کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ روح قبض کر رہے ہیں. یہ کتابوں میں موجود ہے, عموماً لوگوں کو پتہ ہے. کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ کی روح قبض کرنا ہے. آقا صاحب نے تھپڑ لگایا اس کو اور اس کی آنکھ پھوڑ دی. ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی, حضرت موسیٰ نے تھپڑ لگایا کہ اس کا قصور کیا ہے. تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, نام اس پروفیشن کا کرنا. آج مقصود یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو اتنا جلال رکھتا ہے, اتنی شجاعت کا مالک ہے. یہ وہ نبی ہے جو امتی بننا چاہتا ہے میرے نبی کا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ فرشتے سے گھبراتا نہیں, ڈر کے بھاگتا نہیں. تھپڑ لگا دیا, ادھر میرا نبی ہے جو مسلمانوں نے بیان کیا کہ غار حرا میں پہنچ گئے, ادھر سے فرشتہ آ گیا, بھاگ نکلے. بیوی سے کہتے ہیں سب میں لونی, مجھے کمبل دو, مجھے کمبل دو. کیا ہوا کیا کہ مجھے لگتا ہے میری جان بس نکلنے والی. بھائی ادھر موسیٰ ہے, وہ فرشتے کو لے کر تھپڑ لگا رہا ہے, تمہارا نبی اور فرشتے کو بھاگ رہا ہے. کیا بیان یہ کرنے چاہتا ہے, کیا ہم کو کیا بتا رہے تھے ہمارا, پھر کہنا اشرف الانبیاء. کہاں سے اشرف رہ گئے؟ افضل الرسل. ایسے فضیلت ہے ان کے پاس. ماشاءاللہ. یہ نبی کی سیرت کو انتہائی مست کیا گیا ہے, خدا کی قسم. معاف کرنا, نبی مکرم کی سیرت کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ عام اور ادنا تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی ایسے احوال میں انجام دیتا ہے جو ہماری کتب میں مسلمانوں سے مراد, عام عرض کر رہا ہوں ہماری سے مراد مسلمانوں کی کتب میں ایسی سیرت سرکار والی کہ عام ادنا عقل کا انسان کو حرکت نہیں کرتا, تو سرکار کے ذمہ لگا دیں گے. وہ حضرت موسیٰ. اب ان کی شجاعت کیا ہے کہ فرشتہ آیا, ملک الموت روز قبض کرنے کو تھپڑ لگا دیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب اس کو کہا نہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو, تو کہنے لگا پروردگار میں ڈرتا, میں ڈرتا. کیوں؟ میں نے ان کا ایک فرق کیا
یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا پروردگار نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جی ڈنڈا ہے اور عصا ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا میں صرف بکریوں کو ہانکتا اور ان کے لیے پتے وغیرہ گراتا کھاتی ہیں اور بھی کام اس سے میں لیتا ہوں. ایسے پھینکا ایدا بن گیا. قرآن کہتا ہے موسیٰ کچھ دیر کے بھاگنے لگے. پروردگار نے کہا میرے رسول بھاگا نہیں کرتے ڈرتے نہیں. ادھر یہ تاریخ میں ہے کہ فرشتے کو تھپڑ لگایا. قرآن کہتا ہے دو مواقع پر تو میں کہہ رہا ہوں ڈر کے بھاگ گیا تھا. مجھے یہ بتائیے اگر مسلمان ادھر سے یہ قرآن کا پیش کریں ادھر سے وہ واقعہ پیش کریں کیا ان لوگ ان کے منہ میں تھپڑ نہیں ماریں گے کہ اتنا بہادر ہے تم کہہ رہے ہو کہ یہاں کیوں بھاگ رہا؟ فرشتے سے بھاگنا چاہیے تھا, اپنے ہاتھ کے اساس کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن یہ اسرائیلیات ہمارے پاس ہیں. یہ میرے نبی کی سیرت ایسی نہیں ہے, قطعاً ایسی نہیں ہے. میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, ایک واقعہ سے آپ کی کوشش گزار کروں گا. یہ بزرگوار بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات مولا علی علیہ السلام کی شان بڑھا دیتے ہیں, بڑھا اتنی دیتے ہیں کہ رسول خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں. اب معاملہ پتہ ہے کہاں چلا, خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ انہوں نے رسول سنا ہے مسجد سے. یہ میرا اچانک ذہن میں آ گیا ہے. رسول سنا مسجد سے اور وہاں رسول کیا بیان ہوا تھا کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ کنجی کی نہ پیلی, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی کی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس کا بوریا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جو مٹی کے گھر میں رہتا تھا اور جس کا پردالا اندر ہی کو رہتا تھا. یہ شان رسالت مسجد سے سنی جا رہی ہے. میں کسی کے تنقید کو ہی نہیں کر رہا, صرف ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں. خدا اپنے نبی کی شان کوشش کریں جتنی ہے اتنی بیان کرتے, بڑھا نہیں سکتے. یہ ادھر سے نبی سنا, وہاں سے آقا صاحب کے ذہن میں ایک نبی کا سکیچ آ گیا. چلتے 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 راستے میں مجلس آ گئے, وہاں روکے, یہاں علی بیان ہو رہا. وہاں سے نبی سنا کہ وہ ایسا نبی تھا میرا کمرہ ماشاءاللہ. ادھر سے آئے آگے مسجد ہو رہی تھی, اپنا امام بارگاہ میں آگے مجلس ہو رہی تھی. علی علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی. کیا تھا جی, مولا علی علیہ السلام ماشاءاللہ اتنے بڑے سخی تھے کہ ایک سائل نے اندھا ہے, نابینا ہے, اس نے روٹی مانگی, سرکار نے اونٹوں کی قطار جو مال و زر سے لدی ہوئی تھی بھری ہوئی اس کے ہاتھ میں تھما دی. یہ مجلس سے سن گیا. پھر کیا, مولا امین علیہ السلام نے خیبر فتح کیا, گھر تشریف لائے. سیدہ نے سوال کیا, ابو الحسن میں نے سنا ہے دہائی امیر کا تھا جو آپ نے فتح کیا, وہاں مال آپ کے حصے میں تمہارے غنیمت ملا؟ فرمایا بہت زیادہ ملا تھا. پھر آپ خالی تلوار لے کر آ گئے. فرمایا راستے میں جس نے مانگا اس کو دے دیا. سبحان اللہ, بے شک. ادھر یہ علی سنا, ادھر نبی سن چکے تھے. اب یہاں آ کر اس کو مجلس کا علی مسجد کے نبی سے بڑا نظر آیا. نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. مسجد کے نبی سے مجلس کا علی بڑا لگنے لگا. میرے بھائی اس میں خطا آپ کی ہے. جہاں سے آپ نے علی سنا ہے وہیں سے نبی سنے. جہاں سے آپ نے علی سنا ہے اور آپ کو نبی سے بڑا لگنے لگا وہیں سے نبی بھی سنے کہ نبی ان کا ایسا ہے. تو ایک واقعہ گزارش آپ کو گزار کرتا ہوں کہ مولا امین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرکار شب ہجرت سے پہلے اور شب ہجرت کے بعد آپ کو رات کو سوتا ہوا نہیں دیکھا گیا. مولانا علیہ السلام سے سوال ہوا, سرکار آپ کو شب ہجرت سے پہلے بھی نہیں سوتا ہوا دیکھا گیا, شب ہجرت کے بعد بھی آپ کو نہیں سوتا پایا گیا, وجہ کیا؟ مولانا امین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک رات کے علاوہ میرے آقا نے مجھے سونے کا حکم ہی نہیں دیا. جو علی آپ کو اتنا بڑا نظر آتا ہے وہ میرے نبی کے حکم کے بغیر سوتا نہیں ہے. یہ ہمارا علی اور یہ ہمارا نبی. تو یہ نبی مکرم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بہت. اس خاندان سارے کے ساتھ ہوئی ہے جتنے چیز کا سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک مکمل دعا ہے, دعا کا حفاظی پہلے بھی ہر موقع پہ نبی پڑھتے رہتے. رب اشرح لی صدری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری شرح صدر فرما ویسر لی امری, اور میرا عمل آسان فرما. واحلل عقدۃ من لسانی
میری زبان کی گرا کھول دے. یسری امری واحلل عقدۃ من لسانی کیوں یفقهوا قولی تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اس کے آگے جو دو جملے میں صرف ان سے بات کروں گا. پھر فرمایا سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي کہ میرے اہل سے میرا وزیر قرار دے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ. کس سے؟ اللہ تعالیٰ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے. وَاشْدُدْ بِهِ أَذْرِي اس کے لیے میری کمر مضبوط رکھا. وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور میرے اسی عمل میں جس کو میں آسان کروا رہا ہوں اس کو سے شریک بھی کرا دے. اب یہ آخر کے دو جملے جو میں اس سے تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ سے ہم تمام کروں گا. پہلا نقطہ جو آپ نے دیکھنا ہے یہ ایک جملہ جو کہ جملہ آگے پیچھے ہے, میری ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی. پہلا جملہ ہے حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. میں کہوں گا حضرت موسیٰ یہ کیا طریقہ آپ نے اپنایا؟ ابھی تبلیغ سٹارٹ نہیں کیا, شروع نہیں کی. کچھ دن جائیں تو تبلیغ کو شروع کریں. جب فرعون نہیں مانے گا دشمنی بڑھے گی, مخالفتیں بڑھیں گی, لوگ آپ پر طنز کریں گے, پھر چلے آپ مددگار بھی لے لینا, شروع تو کریں. آپ قدم ہی نہیں اٹھا رہے, بغیر وزیر کے پہلا قدم ہی اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہے. کہیں گے دیکھو یہ کم عقلوں والا سوال ہے, بتانا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر کی ضرورت اختتام تبلیغ پہ نہیں ابتدائی تبلیغ پر ہوتی ہے. وزیر کی ضرورت اختتام پر نہیں ابتدا میں ہوتی ہے. اسی لیے رسول خدا نے یہ جو ہے نا آپ کیا غدیر جو سرکار نے وہاں ولایت کا اعلان کیا نا وہ ہمارے لیے ہے. وَإِلَّا رسول خدا نے سیرت موسیٰ کو دعوت ذوالعشیرہ میں ہی بیان کر دیا. جیسے موسیٰ اپنے ہارون کے بغیر قدم نہیں اٹھا رہے, پروردگار نے رسول خدا کو 40 سال انتظار کروایا کہ دیکھو تمہارا 40 سال تک بیٹھا رہنا مجھے گوارا ہے, لیکن بغیر وزیر کے تبلیغ شروع کرنا گوارا نہیں ہے. بغیر وزیر کے ابتدا ہی نہیں ہوتی, پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. آپ کہاں غدیر کو یہ بیٹھے وہاں میرے مولا کی ولایت کا ان کی خلاف کرنا. پہلے جملات تو آنے کے رسول خدا نے کیا فرمایا ھذا وصیّی ووزیری وخلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوہ. یہ میرا وزیر بھی ہے, پہلا دن ہے, پہلا دن ہے, ظاہر کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا وزیر ہے, خلیفہ ہے. اور دیکھو اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت بھی کرنا. میں کہوں گا حضرت موسیٰ ٹھیک ہے آپ نے وزیر مانگا تو پھر یہ نام و نسب بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر چاہیے دے دے. اب وہ جس کو مناسب سمجھتا دے دیتا. کیا تم نام بتا دیا, نسب بتا دیا کہ ہارون ہے میرا بھائی ہے, وہ میرا وزیر دے دے. پروردگار کے رنگ کی آواز آئی دیکھو یہ بھی کم عقلوں والا سوال ہے, تھوڑا سا غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نام و نسب بیان کرنے کے باوجود تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا انتخاب کتنا درست ہے, 100% کریکٹ, 100% درست, کہ پروردگار اس کو رد نہیں کیا. اس کے باوجود میں نبی ہونے کے باوجود اپنا وزیر منتخب نہیں کر سکا, تم امتی ہو کر کیسے کر سکتے؟ نبی اختیار نہیں رکھتا اپنا وزیر اپنی مرضی سے اختیار کرے تو کوئی امتی کیسے اختیار سکتا؟ دعا کر سکتے ہو تم بھی, نبی نے بھی دعا کی مالک وزیر دے دے, آپ نہیں کر سکتے. کہنا یہی سمجھا رہا ہوں کہ میرا انتخاب بالکل 100% ہے, اس کے باوجود میں دعا کروں کہ تو نے تکبر کرنا. مجھے پتا ہے قابل تو ہے لیکن نبی نفس نہیں کر سکتا. تو جب نبی یہ اختیار نہیں رکھتا تو امتی کیسے اختیار کیا؟ اچھا حضرت موسیٰ سے بہت سوال کر رہے تھے کہ زندہ ذہن کی اور زندہ انسان کی ایک علامت ہے, اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. سوالات اگر پیدا نہ ہوں تو مشکل ہوتی ہے, ویسے پیدا ہونے چاہیے. معلوم بات
سے تعلق بھی دور کر لیں. ہم آپ کا سوال کر رہے تھے کہ جنوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں, ان میں ہوں یا نہ ہو, آپ کو کیا فائدہ ہے نقصان؟ بڑا سوالات جن کا تعلق نہیں ہوتا وہ آپ کو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے حقیقت سے دور کر دیتے ہیں. انسان کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے, جب اس کا ذہن کسی اور طرف آنا چاہیے. ایسا سوالات ضرور کریں لیکن متعلقہ سوال, یا ان کا تعلق یہاں کی دنیا سے ہو یا اس دنیا سے ہو. مفید سوال کہ حضرت موسیٰ تم نے نام نسب اختیار کر دیا, ٹھیک ہے, تمہیں یہ بتایا کہ یہ انتخاب کرنا میرا کام یا نبی کا نہیں ہوتا, الہی. تمہیں کیسے پتا کہ ہارون اس قابل ہے؟ یہ سوال ہی سمجھنے والا ہے. تمہیں کیسے پتا کہ ہارون اس قابل ہے کہ میرا وزیر بن سکتا ہے؟ جس وجہ تم نے نام بھی بتا دیا, نسب بھی بتا دیا, کہا مجھے اس پر نہیں اپنی تربیت پر اعتماد ہے. میری تربیت ایسی مجھے پتا تھا جس کی میں تربیت کروں وہ نبوت کا بال اٹھا سکتا. یہی وجہ ہمارا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار سے دعا کی تو علی علیہ السلام کے لیے دعا کی, اور ہمیں پتا تھا کہ اس کو میں وزیر بناؤں گا, کسی میدان میں مجھے شرمندہ نہیں کرے گا. تلوار کا میدان ہو کوئی شانی نہیں, پہاڑوں پہ چڑھ کے جان نہیں بچائے گا. دلی میدان ہو تو کسی سوال کے سامنے یہ نہیں کہے گا ٹھہرو بیٹی سے پوچھ کے بتاتا. وزیر جو ہوتا ہے وہ نبوت کا بار اٹھا رہا ہے. وزیر واسطہ کیا ہوتا ہے؟ بار اٹھانے کا. اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ مشرق ہو فی امری, اس امر نبوت مجھے شریک قرار دے. ہر آدمی تھوڑی سی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی نام کیوں دیا اور اعتماد کس چیز پر تھا؟ اپنی تربیت پر. رسول خدا نے ایسے ہی بچپن سے سرکار علی کو اپنی تربیت میں لے دیا. اور جو ہے اللہ جملہ استعمال کیا کہا؟ وشدد بہی ارے, میرے پرامس کے لیے مضمون ہے. حضرت موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہو کر کیا شرک کر رہے ہیں؟ خدا آپ سمجھیے گا کہ میں خدا سے مدد کر, اسے مددگار قرار دے رہے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار کرنا. ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگ رہا؟ سبحان اللہ. بھائی اللہ سے مدد مانگو نا. ہارون کا مددگار مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ہارون کا مددگار شمار کیا جا رہا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے, یہ غیر خدا سے مدد ہے یا نہیں؟ اللہ سے کہا, جب اللہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ میرا مددگار بنا تو یہ نہیں کہہ رہے تو میری مدد کر. توحید خالص بھی ہے نا جو آج چاہیے ہمارے ذہنوں میں. اللہ مددگار ہے, لیکن موسیٰ نبی ہو کر کہا تھا شرک اور برا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے. کیوں؟ بعض ہستیاں, بعض مخلوق اس نے بنائی اس لیے ہے کہ اس سے مدد لی جائے. اب شرک ان سے مدد مانگنا نہیں, ان سے مدد نہ مانگنا شرک ہوتا ہے. جن ہستیوں کو بنایا ہی مدد کے لیے گیا, ان سے مدد مانگنا گناہ نہیں, ان سے مدد نہ مانگنا گناہ ہوتا ہے. نعرہ حیدری. جو ہے بات کی کہ حضرت موسیٰ کے ایک واقعے میں متعدد چیزیں میں اتنی ساری بیان نہیں کر سکتا ہے یہ چند منٹوں میں ہیں, لیکن اگر آپ ان کو بھی سمجھیں گے تو کافی سے زیادہ ہے کہ مدد آپ تو مانگی چاہیے ڈائریکٹ اللہ سے. تم کہہ رہے ہیں مجھے وہ مددگار دے رہے, وہی مددگار بن جاتا ہے. میں نے جو لوگ مدد کے لیے خدا بنائے ہیں نا انہیں سے مدد مانگو, ان کی مدد میری ہی ہوتی ہے. میں آپ کو بول نہیں ہے, یہی ذہن میں کھڑے رہے خدا سے مدد مانگ رہے, خدا سے غیر اللہ بابا, تو غیر اللہ کی مدد نہیں, اللہ نے بنایا ہی مدد کے لیے. ان سے مدد مانگنا اسی کے حکم سے, ان سے مدد مانگو, ہم نے مانگ لی. مشکل نہیں آ رہی میں اس مضمون کا دیکھیے شدید اچھے خاصے نکات ہیں جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ خدا نے موقع دیا تو مشکل نہیں آ رہی. کیا نبی مکرم کو اپنا حضرت موسیٰ کو ضرور محسوس ہوا ہے؟ خود میں کچھ قریب آ رہے ہیں کہ میری کمر مضبوط کر میں طاقت نہیں ہے. کس چیز کے لیے طاقت مانگ رہے ہیں؟ وہ کون سا بار ہے ان کا جس کے لیے چاہتے ہیں ہمارے میری کمر مضبوط کر, یہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا, کیا ہے کیا سوچنے والی چیز ہے. وہ کون سی چیز ہے جو حضرت موسیٰ سے اٹھانے میں مشکل دقت پیش آئی ہے, اور اگر میرا کوئی وزیر ہو جو میرے ساتھ اس بار کو اٹھائے. یہ متوجہ رہنا. دیکھیے نبی ہو کر
جبکہ ان کا کام بھی یہی ہے تبلیغ کرنی ہے تمہیں نبی بنایا گیا. اس کے باوجود نبی ہو کر مقام تبلیغ میں خود کو ناکافی سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں. یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبی اکیلا کافی نہیں ہوتا. اکیلا نبی کافی نہیں ہوتا. اب یہاں حضرت موسیٰ نے کہا میری کمر مضبوط کر. کون سا بار ہے؟ یہی بارے رسالت ہے, بارے نبوت ہے. اسی لیے پہلے جو آئے ویسر الامر, یعنی کون سا عمل؟ یہی نبوت ہے, یہی رسالت ہے. اور حضرت موسیٰ کو تو اور بھی ذمہ داری تھی, نبی رسول ہے نا, اسی کے متعلق سوال کریں گے نا, اسی کے متعلق وزیر مانگیں گے نا, اسی بات سے کی کمر پرابلم ہوگی نا. کہا اس ساری پرابلمس کا حل کیا ہے؟ مجھے ایک وزیر دے دیں اور میرا بھائی ہارون کافی ہے. اور جو دیا اسی کے مقابلے میں رسول خدا کے لیے پروردگار عالم نشرح لک صدرک, اس نے تو دعا مانگی تھی میری انشراح صدر کا, میں نے دل کو صحیح کر دی. اور پھر کہا عالم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور تم سے کیا وہ بات ہٹایا ہے, اٹھا لی ہے. کون سا بات؟ الذی انقض ظہرک, جو تیری کمر کو توڑے جا رہا. یہ بارے نبوت ہوتا ہے, بارے نبوت آسان نہیں ہے. اب سوال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. ادھر بھی یہی تھا میری کمر مضبوط کر, اسے بارے رسالت و نبوت میں معاملت ہو جائے, میری آسانی ہو جائے گی. ادھر پروردگار نے خود رسول خدا سے فرمایا کہ تیرا بال ہم نے بانٹنے دیا, ہٹایا نہیں, تیری کمر توڑے جا رہا تھا. اور کس کے ذریعے کیا؟ رسول خدا نے پہلے قدم پر بتا دیا کہ یہ میرا بال اٹھائے گا. اب دیکھنا یہ ہے نبوت خالصتاً ہوتا ہے الہیہ, نبی بنانا کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ نبوت کا بال اٹھانا. میں نے سنا چونکہ آپ تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں.